السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از محمد شریف اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل رمیبز اکیڈمی۔ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی لیکچر ڈیلیور کرنا نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو کوئی ٹاپک سمجھانے بیٹھا ہوں، بلکہ واقعہ کربلا کے پیچھے چھپا سبق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں میرے ایکسپیرینس سے گزری ہیں جن کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اب میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں سے میری بات سے متفق ہوں گے، بہت سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے، لیکن میرا مقصد جو ہے وہ آپ تک میری بات پہنچانا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ کسی دو شخصیات یا دو قوموں کے درمیان یا دو فرقوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ دو نظریات کا تھا۔ دو نظریات کی جنگ تھی، اور وہ نظریہ حق اور باطل کا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ڈٹے رہے، جبکہ یزید نے باطل کو فوقیت دی۔ اینی ویز، واقعہ کربلا ڈیٹیل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ سمجھایا تھا، سنایا تھا، تو آپ لوگ جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، آپ لوگ وہاں جا کے جو ہے وہ اسٹوری آف کربلا کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو ہے، آپ لوگ وہاں جا کے سن سکتے ہیں۔ واقعہ کربلا اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم فضول کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا۔ یار، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے نہ کر جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نفس اللہ کو دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا دے دی تھی، اور انہیں قیامت تک کے لیے جو ہے وہ عزت کا تاج پہنا دیا۔ کربلا کے میدان میں دوران جنگ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے مخالف فوج کے سربراہ سے نماز کی مہلت مانگی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن حضرت امام حسین نے بھی اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، بلکہ کہا کہ ہم کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو انہوں نے اپنے فوج کے لوگوں سے کہا کہ آدھے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اور آدھے لوگ جنگ کریں گے، پھر آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، پھر باقی کے جنگ کریں گے۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہ پڑھتے تو ان کا کچھ چلا جاتا؟ کچھ بھی نہیں جاتا یار، وہ تو پہلے سے ہی جنتی ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے تو بہت سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بس لیکن پیغام ادھورا رہ جاتا کہ چاہے آپ خون آلود ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ زخمی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ بھوکے پیاسے ہی کیوں نہ ہوں، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ بعد کے زمانے میں کوئی بہانے نہ بنا پاتا۔ جیسے آج کے زمانے میں جو ہے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، صبح جو ہے وہ نیند آ رہی ہے۔ یار، لوگ نیند کو اہمیت دیتے ہیں نماز کے اوپر۔ فجر کے اندر نیند کو اہمیت دی جاتی ہے، ظہر کے اندر کام کو اہمیت دی جاتی ہے، عصر کے اندر آمد و رفت کو اہمیت دی جاتی ہے، عشاء میں بھی نیند کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو بھائی، نماز کی جو ہے وہ عادت بنائیں۔ نماز تو ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو دین کا ستون ہے۔ پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا قرآن قبر میں، تو لہٰذا نماز کی عادت ڈالیے۔ آگے اگر ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنے بات پر ڈٹے رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے آخری دم تک جو ہے وہ انصاف کے حصول میں سمجھوتا نہیں کیا۔ آسائش کی بجائے، آسان کام کی بجائے حق کا انتخاب کیا، چاہے اس کی وجہ سے ان کی جان ہی کیوں نہ چلے جائے۔ یار، خود سوچیں، جس رب نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا، جو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو رب ابابیل کے ذریعے کنکر پھینکوا سکتا ہے، جو رب جنگ بدر میں مسلمانوں کے فرشتوں سے مدد کر سکتا ہے، وہ رب کیا اپنے محبوب کے نواسوں کو کھلے میدان میں بھوک پیاس کی حالت میں اس طرح چھوڑ سکتا تھا؟ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے، وہ تو پہلے سے ہی جنتی تھے، لیکن وہ دنیا کے پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمیشہ حق بات پر ڈٹے رہو، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور ہم لوگ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈر کے مارے جو ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ اپنے آفیسز میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، یار ہمیشہ سچ کا انتخاب کریں، سچ میں بہت برکت ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں، جھوٹ کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سچ کے حق میں بات کریں۔ ایک کمانڈر تھا جو یزید کی فوج کا تھا، جس کا نام تھا حر۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مخالف تھا، لیکن جب اس نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو ہے وہ ہدایت دے دے، جس کے دل میں رحم ڈال دے، جس کے دل میں محبت ڈال دے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور وہ دوران جنگ ہی جو ہے وہ یزید کا قافلہ چھوڑ کر، یزید کی فوج چھوڑ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی فوج میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت امام حسین نے بھی اس کو سزا نہیں دی، اس کو کچھ کہا نہیں، بلکہ انہیں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور اسے ویلکم کیا اپنی فوج میں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں تو حر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ لڑے اور ایک ساتھ شہید ہوئے۔ اس واقعے میں رات کے پہر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب وہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کوئی جنگ ختم کر کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری اگلے دن جو ہے وہ شہادت کا دن تھا، ہر کسی کو پتہ تھا کہ جو ہے وہ شہید ہو جانا ہے۔ تو امام حسین نے جو ہے وہ کہا کہ کوئی جبر نہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے جانثاروں کو ایک آفر دی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جنگ ختم کر کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت امام حسین نے جو ہے وہ جہاں شمع جل رہی تھی اس کو بجھا دیا اور اندھیرا کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شرمندگی کے باعث جو ہے وہ نہیں اٹھ رہا، نہیں کچھ کہہ رہا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے شمع کو دوبارہ روشن کیا تو سب کے سب اپنی جگہ پر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف اور ایمان کو فوقیت دی اور وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاقی اقدار کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی غرض سے، کسی بھی ڈر سے، کسی بھی چیز کے بہکاوے میں آ کے جو ہے ہم اپنی ایک سیدھی راہ کو جو ہے وہ ترک کر دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ الفاظ مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تو نہیں ہے حسین، سر کٹوا کر نیزوں پر چڑھ گئے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھسیٹے گئے، کیوں کہ بس اللہ کو نہیں چھوڑنا، اس کے دین کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی چھوڑنا پڑے۔ جس کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، وہ امت شراب پیے، وہ امت زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتاب کو، جلا دو اپنی میراث کو، پھر جو کرنا ہے اپنی مرضی کرو۔ بلا دو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، جو ہم گزار رہے ہیں؟ شراب پینے والا شراب نہیں چھوڑ رہا، زنا کرنے والا زنا نہیں چھوڑ رہا، چوری کرنے والا چوری نہیں چھوڑ رہا، ڈکیتی کرنے والا ڈکیتی نہیں چھوڑ رہا، غیبت کرنے والا غیبت نہیں چھوڑ رہا، منافقت کرنے والا منافقت نہیں چھوڑ رہا۔ ارے ہم تو اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جب پہلے کی قومیں، جب ان کے اوپر کوئی برائی آ جاتی تھی، کوئی ایک برائی، اتنی سارے کا ذکر کیا میں نے، ان میں سے کوئی ایک برائی آ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا تھا، ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا تھا۔ تو یہ تو ہمارے نبی کا ہم پر کرم ہے، ان کی جو ہے ہمارے لیے دعائیں ہیں کہ آج ہم اتنے سارے گناہوں میں، اتنی ساری برائیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی جو ہے آج جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں، کس راستے پر ہیں؟ برائے مہربانی ہمیں چاہیے کہ میں، آپ، ہم سب جو ہے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دوسری تیسری چیزوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ رسم و رواج، یہ سب چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ سب چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ جو اہمیت رکھتی ہے وہ عبادت ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ زور ڈالیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، انہیں تعزیے نہیں دکھائیں، انہیں سیر و تفریح نہیں کرائیں ان ایام میں۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں ہے نا، اس میں رہتے ہوئے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ کے اس عمل سے، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ تو ایٹ دی اینڈ آج ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا کہ نماز کو اپنا جو ہے وہ ویپن بنانا ہے، کیونکہ نماز ایک بہت بڑا ہتھیار ہے نا۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے اخلاقی اقدار کے ساتھ وفادار رہنا ہے، حق بات پر قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کو پھیلانا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر میری بات آپ میں کسی کو بھی بری لگی ہو سکتا ہے میں جانے انجانے میں جذبات میں کچھ ایسے الفاظ کہہ گیا ہوں جو آپ کو ناگوار گزریں، تو میں آپ سب سے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ
ان قریب جو ہے اس ٹائپ کی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. کامنٹ سیکشن میں مجھے رسپانس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کوئی ایسی چیز جو آپ لوگ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. اس اسپیچ کا اختتام ہم اس حدیث سے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.